روسی تیل کی خریداری پر امریکہ نے بھارت کا تیل نکال دیا۔ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف بڑھا کر 50% کر دیا۔ مزید 25% ٹیرف کا ایگزیکٹو آرڈر جاری۔ ٹرمپ نے اعلان کیا بھارت کو روسی تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ روس سے قربت پر سزا دی جائے گی۔ امریکی صدر نے بھارت پر معاشی دباؤ بڑھا دیا۔ بین الاقوامی ہنگامی اختیارات کے تحت سخت تجارتی اقدامات لاگو کیے۔ بھارت پر اضافی تجارتی پابندیاں بھی لگا دی۔ روس سے تیل کی درآمد پر مکمل پابندی عائد۔ صدارتی حکم نامے میں روسی فیڈریشن کی پالیسیاں امریکہ کے لیے خطرہ قرار دی گئیں۔ نیا ٹیرف 17 ستمبر سے لگے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے خبردار کیا بھارت نے روس سے تیل کی خریداری نہ روکی تو مزید ٹیرف لگے گا۔ نیوز ایجنسی رائٹرز نے تجزیے میں کہا صدر ٹرمپ نے پاکستان سے بہتر معاہدے کر لیے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے 5 دور ہوئے لیکن تجارتی معاہدہ نہ ہو سکا۔ بھارت پر ٹیرف میں اضافہ، کانگریس کی مودی پر تنقید، کہا نریندر مودی ٹرمپ کا نام تک نہیں لے رہے، کچھ ہمت دکھائیں، ٹرمپ کو جواب دیں۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا بھارتیوں برائے مہربانی اس بات کو سمجھو مودی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی بار بار دھمکیوں کے باوجود مودی کے جواب نہ دینے کی وجہ اڈانی کے خلاف جاری امریکی تحقیقات ہیں۔ مودی اور اڈانی کو ڈر ہے کہ کہیں روسی تیل کے سودوں میں مالی تعلق عیا نہ ہو جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر بننے کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ دو ٹوک موقف اپنایا۔ فیلڈ مارشل کے بارے میں صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے خصوصی انٹرویو میں سوال کیا پاکستان بھارتی فوجی کارروائی پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ شروعات بھارت کے اندر گہرائی میں حملے سے کرنا ہوگی۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ فسادی کیا جانے خدمت کا مزہ کیا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنا گھر اسکیم تقریب سے خطاب، کہا اس وقت ملک اہل اور قابل ہاتھوں میں ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو یا سیاسی۔ پاکستان اور پنجاب کا مقدر اب سازشوں کے نہیں خدمت کے ہاتھوں میں جائے گا۔ آئی جی پنجاب کو کہہ رہی تھی آپ کل احتجاج کا انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں آیا، لوگوں کو عقل آ گئی، گالم گلوچ گریبان پکڑ لو والی سیاست ہماری کارکردگی سے دفن ہو گئی۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف ہے، رواں سال کے آخر تک 1 لاکھ گھر تیار ہو جائیں گے، دنیا میں اس ہاؤسنگ ماڈل کی مثال دی جائے گی۔ عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو کٹ پتلی قرار دے دیا، کہا ایاز صادق کا کردار منفی رہا ہے۔ فیصل آباد کیس میں گواہان نے ہمارا نام نہیں لیا، پھر بھی ہمیں سزا دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے طریقہ کار پورا کیے بغیر نااہل کیا۔ عمر ایوب اور شبلی فراز نے نااہلی کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، موقف اپنایا۔ الیکشن کمیشن نے سنے بغیر نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے زرتاج گل اور شبلی فراز کو 11 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ دونوں کو 11 اگست تک متعلقہ عدالت میں پیش ہو کر اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے نااہل 5 ارکان کے فیصلے سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں متبادل نہیں لا رہے، دونوں اپوزیشن لیڈر وہی رہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس براہ راست نوٹیفیکیشن کا اختیار نہیں۔ بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پی ٹی آئی ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ جانے کی کوشش، اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ جانے سے روک دیا۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے پارلیمنٹ کے مرکزی گیٹ پر ہی احتجاج کیا اور واپس پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اپنے ارکان کی نااہلی کا تذکرہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا یہ فورم 9 مئی کے مقدمات کا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عدالت سے رجوع کریں، جہاں تک اسمبلی چلانے کی بات ہے تو بیٹھ کر تجاویز دیں۔
اسلام آباد میں بارش سے پھر سیلاب آ گیا. مارگلہ کی پہاڑیوں سے آنے والے ریلے سے برساتی نالوں میں طغیان. اسلام آباد کا علاقہ نیو چٹھا بختاور زیریاب. گاڑیاں تیرتی رہیں. شہریوں کو جان بچانے کے لیے چھت پر چڑھنا پڑا. انتظامیہ کا فوری ایکشن. متاثرہ علاقہ 5 گھنٹے میں کلیئر کر دیا گیا. راول ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے پر کھولے جانے والے سپل وے بہاؤ معمول پر آنے کے بعد بند کر دیے گئے. وزیر اعظم نے بارش کے بعد اسلام آباد کے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا نوٹس لے لیا. نشیبی علاقوں میں مقیم آبادیوں کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت. وزیر اعظم نے سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی. چکوال اور تلاگنگ میں 4 بچے ڈوب کر جاں بحق. 2 بھائی نہاتے ہوئے ڈیم میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے. 2 بچے چکوال کے سرپاک ڈیم میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,45,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر لی. انڈیکس میں 2,051 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. وزیر اعظم کا اظہار اطمینان. کہا کاروبار میں تیزی سرمایہ کاروں کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاس ہے. سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے. ایف بی آر میں اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری اور تاجر برادری کو سہولت ملی. ضیاء اور مشرف دور میں لائی گئی فوجی قانون کی 2 شقوں میں ترمیم. قومی اسمبلی نے بل کثرت رائے سے منظور کر لیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا 354 ایک ہی شق ضیاء دور میں لائی گئی تھی، جس کے تحت خاتون کے کپڑے پھاڑنے پر سزائے موت متعارف کروائی گئی. دوسری ترمیم 402 سی پرویز مشرف کے دور میں لائی گئی، جس کے تحت ہائی جیکنگ کیس کا ملزم اگر کسی سے ملے تو اسے بھی سزائے موت تھی. یہ دونوں ترامیم ان جرائم پر سزائے موت ختم کرنے کے لیے ہیں. امریکی صدر کے ایلچی سٹیو ویٹکاف کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات. امریکی نمائندہ روس پر پابندیاں عائد کرنے کی آخری تاریخ سے پہلے ماسکو پہنچے. دورے کا مقصد مذاکرات میں پیش رفت کی کوشش کرنا ہے. کرملن کے مطابق پیوٹن اور ویٹکاف کے درمیان رکوے یوکرین جنگ پر تعمیراتی اور مفید مذاکرات ہوئے. ویٹکاف کے ساتھ بات چیت ٹرمپ کو رپورٹ تک منظر عام پر نہیں لائیں گے. یوکرین سے جنگ پر صدر ٹرمپ پیوٹن سے ناراض ہیں. روس کو امن قائم کرنے یا نئی پابندیوں کا سامنا کرنے کی ڈیڈ لائن جمعے کو ختم ہو رہی ہے. پاک ترکیہ بحری افواج کی اسپیشل فورسز کی کراچی میں پہلی 2 طرفہ مشق. سمندر خشکی میں مختلف آپریشنز اور شہری علاقوں میں فوجی کارروائیوں کی مشق کی گئی. مختلف ہتھیاروں کا استعمال، جنگی منظرناموں پر مشتمل آپریشنز کے مظاہرے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشق کا مقصد ساحلی علاقوں میں مشترکہ آپریشنز کی تیاری، حکمت عملی کو مؤثر بنانا تھا. 2 طرفہ مشق خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک کے عزم کی بھی توثیق کرتی ہے. وطن عزیز کے آدھے سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی نامی گرامی بیوروکریٹس اب شہریت لینے کی تیاری کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف. ایکس پر پوسٹ میں کہا یہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کر چکا. سیاست دان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں اور چولیں مارتے ہیں. نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے. کرک میں دہشت گردوں کی فائرنگ، 3 ایف سی اہلکار اور 1 ڈرائیور شہید. پولیس کا کہنا ہے شہید اہلکار محمود شاہ، شاہد، عبدالرؤوف اور ڈرائیور شاہپور کمپنی کی سیکیورٹی پر مامور تھے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد حملے کی مذمت. کہا شہید ہونے والے اہلکاروں کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں. پشاور میں شہید پولیس انسپکٹر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی. پولیس تفتیشی افسر کو گزشتہ روز 2 ساتھیوں سمیت ٹارگٹ کیا گیا. انسپکٹر علی حسین کی گاڑی پر 60 سے زائد گولیاں برسائی گئیں. 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 نقاب پوش حملہ آوروں نے نشانہ بنایا.
FIA لاہور زون کی کارروائیاں، 5 انسانی اسمگلرز گرفتار، یونان کشتی حادثے میں ملوث ملزم بھی شامل۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزمان کو لاہور اور شیخوپورہ کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم سبتین نے شہری کو اٹلی بھجوانے کا جھانسا دے کر 17 لاکھ روپے ہتھیائے۔ 2023 میں یونان کی سمندری حدود میں کشتی حادثے کا شکار ہوئی۔ گرفتار ملزم بلال نے شہری سے قطر بھجوانے کے نام پر 6 لاکھ سے زائد بٹورے۔ ملزم کے قبضے سے 13 پاکستانی پاسپورٹ بھی برآمد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میزبانی میں امن و امان سے متعلق تیسرا علاقائی جرگہ۔ جرگے میں وزیرستان اور دیگر علاقوں کے عمائدین، سیاسی نمائندے، قبائلی مشیران شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری اور IG نے بھی شرکت کی۔ جرگے کی سفارشات میں کہا گیا امن بنیادی ضرورت ہے، دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہیں۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں ضم اضلاع میں کوئی آپریشن ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی نقل مکانی۔ جو بھی اقدام ہوگا اس میں قبائلی عوام کی مشاورت اور تجاویز شامل ہوں گی۔ ہب کینال میں شگاف پڑنے کی ویڈیو وائرل، میئر کراچی ویڈیو چلنے کے بعد نیو ہب کینال پہنچ گئے۔ افسران اور ماہرین کے ہمراہ جائزہ لیا۔ ماہرین نے منصوبے کو مکمل اور محفوظ قرار دیا۔ میئر نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد اور پروپیگنڈا قرار دیں۔ کہا کینال میں 2 مسائل تھے جنہیں حل کر لیا گیا۔ منصوبے کا افتتاح 13 اگست کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کریں گے۔ 13 اگست کو نئی ہب کینال کا افتتاح نہ کر رہے ہوتے۔ کراچی کے علاقے بہادرآباد عالمگیر روڈ پر پانی کی مین لائن پھٹ گئی، سڑک پر فوارہ بن گیا۔ پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ پاکستان شہریت ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش، مزید کارروائی کے لیے متعلقہ کمیٹی کی سپرد۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو شہریت کا حق واپس دلانے کی قانون سازی کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے ملک کی شہریت پر اب پاکستان کی شہریت نہیں چھوڑنا پڑے گی۔ ایسے ممالک کے ساتھ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہو چکا۔ مظلوم اور نہتے فلسطینیوں سے یکجہتی کی قرارداد قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد شازیہ مری نے پیش کی۔ اسرائیل کی جاری درندگی اور اشتعال انگیز اعلانات کی شدید مذمت۔ غزہ میں بھوک سے بچوں سمیت مزید 8 افراد زندگی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 135 فلسطینی شہید، جاں بحق ہونے والوں میں امداد کے منتظر 87 افراد بھی شامل۔ بستی غزہ میں حملے میں 2 بچوں سمیت 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ حماس کا غزہ کی آئندہ تشکیل دی جانے والی انتظامیہ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ کہا حماس کو غزہ پٹی کی گزرگاہیں اور امدادی کارروائیوں کا کنٹرول سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ نیتن یاہو کی غزہ پٹی پر قبضے کی دھمکی اسرائیل کی بدنیتی کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پہلی اربن الیکٹرک ٹرین میں تجارتی سفر، علی ٹاؤن سے مسلم ٹاؤن تک روڈ ٹیسٹ خود مانیٹر کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا آج ٹرام کا افتتاح کیا ہے، دیکھنے میں وہ ٹرین لگتی ہے۔ SRT چلنے سے لاہور کی خوبصورتی دوبالا ہوگی۔ بسیں صرف لاہور، فیصل آباد، پنڈی یا ملتان کے لیے نہیں، ہر شہر کے لیے آ رہی ہیں۔ پنجاب میں 1100 الیکٹرک بسیں آ رہی ہیں۔ آپ کو کہیں بھی کسی بھی شہر جانا ہو، کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ KCR کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت عالمی شراکت داروں سے رابطے جاری ہیں۔ سندھ حکومت KCR کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا سینٹ کمیٹی برائے ریلویز کی جانب سے KCR کے لیے کوششوں کا خیر مقدم۔ برطانوی ہائی کمشنر PIA کی کپتان بن گئے۔ جین میریٹ نے طیارے میں بیٹھ کر کپتان سے جہاز اڑانے کا طریقہ پوچھا۔ CEO PIA کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد کا سفر کیا۔ کہا برطانیہ میں پروازوں کی جلد بحالی پر PIA کے طیارے میں سفر کرنا مشن ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ تباہی کی داستان چھوڑ گیا۔ قدرتی آفت نے دھرالی گاؤں مکمل تباہ کر دیا۔ پانی، کیچڑ اور پتھروں کی راہ میں جو کچھ آیا سب کچھ بہا لے گیا۔ 5 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ ہیں۔ 190 افراد کو بچا لیا گیا۔ آبی ریلا بھارتی فوجی کیمپ بھی بہا لے گیا۔ 11 فوجی لاپتہ ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے انتہائی خوفناک منظر تھا، لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔
دشمن بھارت نے پاکستان پر اسرائیلی ڈرون سے حملے کیے، مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت سمجھ رہا تھا کہ پاکستانی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پاکستانی فوج نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوئی کا مارکہ حق جشن آزادی تقریب سے خطاب، کہا دشمن کے حملوں نے پاکستان کو پہلے سے زیادہ متحد کر دیا، اساتذہ بچوں کو پاکستان کی تاریخی کامیابی پڑھائیں۔ گورنر ہاؤس میں چھٹے روز مارکہ حق اور جشن آزادی کی تقریب میں اسکول اور کالجز کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گورنر سندھ کو اجرک والی ٹوپی جان سے پیارا پاکستان مارکہ حق جشن آزادی پر ISPR نے ملی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں وطن سے محبت اور قومی اتحاد کا جذبہ اجاگر کیا گیا۔ نغمے کے بول میں پاک فوج کے عزم، حوصلے اور تیاری کو بھرپور طریقے سے سمویا گیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاریاں، قومی ٹیم کا ٹرینیڈاڈ میں آپشنل ٹریننگ سیشن، نیٹ پریکٹس، بالرز اور بیٹرز نے 3 گھنٹے پریکٹس کی۔ سیریز کا پہلا ون ڈے جمعے کو کھیلا جائے گا۔ اور شیروں کے گھر لومڑی گھسائی، انگلینڈ کے لارڈز کرکٹ اسٹیڈیم میں بن بلائے مہمان کی انٹری۔ دی 100 کے میچ کے دوران لومڑی آ گئی، میچ کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا۔ فینز نے شور مچا کر تالیاں بجا کر خوب انجوائے کیا، ویڈیو بھی وائرل۔ کوچ ملا نہ سپورٹ، پھر بھی تمغہ جیت لیا۔ ورلڈ ماس ریسلنگ چیمپئن شپ کے سلور میڈلسٹ اسامہ بٹ کی وطن واپسی۔ آبائی شہر گوجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا، دوستوں نے بھنگڑے ڈالے، پتیاں نچھاور کیں، چیمپئن ایتھلیٹ کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اسامہ نے منگولیا میں چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ قومی ایتھلیٹ نے اپنی نظریں ایشین چیمپئن شپ پر مرکوز کر لیں۔